السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو ہے سورائسس پر۔ سورائسس کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور میری کلینکل پریکٹس کیا ہے، کچھ پرہیز بھی بتاؤں گا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سورائسس جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، سورائسس چنبل یہ ایک سکن پرابلم ہے۔ سکن کے اوپر نشان بنتے ہیں، خارش ہوتی ہے، سکن ابھر جاتی ہے، سرخی مائل ہو جاتی ہے یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے، چھلکے اترتے ہیں، پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے، بعض دفعہ سر پر ہوتی ہے، ہاتھوں پر ہوتی ہے، پیپ بہتی ہے، پانی بہتا ہے، یا بغیر خشک بھی ہو سکتی ہے، تر بھی ہو سکتی ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل، سرخی مائل بھی ہو سکتی ہے، اس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، تو سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو سورائسس کہتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، مختلف اس کی جو ہیں بہت ساری اس کی علامات ہیں۔ اسی طرح سورائسس جو ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جسم کے اندر سورائسس ہو جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ جینیٹیکلی بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پیدائشی طور پر بھی بچے جو ہیں سورائسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کی سکن خراب ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر جینیٹیکلی والدین سے وراثت میں وہ بیماری لے کر آتے ہیں، یعنی فیملی ہسٹری میں ہے تو ان کو بھی، بچوں کو بھی ہو جاتا ہے مسئلہ۔ بعض کے اندر جینز میں یہ چیز ہوتی ہے اور وہ کسی عمر میں وہ چیز جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ڈپریشن کے اثرات کی وجہ سے بھی، ڈپریشن لینے سے، دیکھیں انسان جب ڈپریشن لیتا ہے تو ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ، یعنی کہ ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بیرونی جراثیم کو مارنے کی بجائے وہ اپنے ہی تندرست جراثیم کو وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ مارتا ہے، اور ان کو خودکار نظام کے تحت ان کو نکالتا نہیں، اور وہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہماری سکن کے اوپر جو ہے وہ زہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکن جو ہے اوپر سے خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے اگر جگر صحیح کام نہیں کر رہا تو بھی جو سکن ہے، سکن کے اوپر جلدی امراض بن جاتی ہیں۔ اگر معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، کسی کو بہت زیادہ قبض ہے، کسی کو بہت زیادہ دست ہے، بہت زیادہ تیزابیت ہے، تو بھی سکن پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ادویات کھانے سے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، کسی کو چوٹ لگی تو اس نے بہت تیز ادویات استعمال کی، تو ادویات کے استعمال کے بعد بھی ان کو سکن ڈیزیز کا مسئلہ شروع ہوا، سورائسس کا مسئلہ بن گیا، تو آٹو امیون ڈیزیز جو ہے ان کے اندر ایکٹیو ہوئی، اور ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے اس نے ان کو اندر جو ہے وہ سورائسس جو ہے وہ پیدا کر دیا، اور ان کی سکن جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور وجوہات کے مطابق بھی ہم اس سورائسس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور مریض کی ڈرگ پکچر پر بھی میں ان کو ٹریٹ کرتا ہوں، یا علامات کے اوپر بھی ٹریٹ کرتا ہوں، یا ان کا میازم بھی دیکھتا ہوں۔ میں اپنی کلینکل پریکٹس میں اکثر میں وجوہات دیکھتا ہوں کہ مریض کو یہ وجہ کیوں بنی، کیسے بنی۔ یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ یہ چونکہ بہت جلد حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس میں 1-2 ماہ علاج کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ 6 ماہ یا 1 سال تک مسلسل علاج کرنا پڑتا ہے، اور بعض کیس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے، لیکن الحمدللہ بہت سارے کیس جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، میں نے ان کو میڈیسن دی، وہ ٹھیک ہوئے۔ یا میں ان کا میازم چیک کرتا ہوں، یہ سورک ہے، سائکوٹک ہے، سفلس ہے، کون سا میازم ہے، ٹیوبر ہے، کس میازم سے اس کے سورائسس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد میں مریض کی ڈرگ پکچر بھی دیکھتا ہوں، اگر گندا ہے، بہت زیادہ گندا ہے، بہت زیادہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، وہ سرینم ہو سکتا ہے، وہ سلفر ہو سکتا ہے، وہ اگر پتلا دبلا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، نفیس ہے، تو وہ آرسینک ایلبم ہو سکتا ہے، اگر وہ موٹا ہے تو وہ گریفائٹ ہو سکتا ہے، اگر سردیوں میں مسئلہ بنا ہے تو آرسینک یا پیٹرولیم ہو سکتا ہے، اگر اس کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہے، خشک ایگزیما ہے تو کالی سلف ہو سکتا ہے، یا وہ رسٹاکس ہو سکتا ہے، یا وہ معدے کی وجہ سے ہے تو وہ اینٹیمونیم کروڈم ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بہت ساری ادویات ہیں اس کے اندر جس طرح کی سمٹمز ملیں گی۔ اگر اس کے منہ سے رات کو رالیں بہتی ہیں تو وہ مرگسال ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی میڈیسن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یا تو ان کی ڈرگ پکچر بھی دیکھتا ہوں، یا پھر سمٹم وائز میں بھی دیکھتا ہوں۔ چلیں سمٹم وائز آپ سے بیان کرتا ہوں۔ میرے کلینک پر جب اس طرح سورائسس کے پیشنٹ جو آتے ہیں
تو زیادہ تر میں شروع کرتا ہوں پہلی میڈیسن جو ہے سوریسس کی، جو ٹاپ کی میڈیسن ہے جس کو میں زیادہ دیکھتا ہوں جو اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، وہ ہے سورائنم۔ سورائنم جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کی ڈرگ پکچر یہ ہے کہ وہ بہت گندا ہوگا، اس نے 2-4 کپڑے اوپر چادر لی ہوگی، کوٹ پہنا ہوگا، گندا ہوگا، بدبودار ہوگا، سرد مزاج ہوگا، نہانے سے ڈرتا ہوگا، بہت دنوں مہینوں اس نے وہ نہایا نہیں ہوگا اور اس کے اسکن جو ہے وہ خراب ہوگی، سورائسس چنبل اس کے ہاتھوں پر، پاؤں پر یا جسم میں ہوگی، تو وہ آپ اس کو سورائنم دیں۔ اس کی پوٹینسی بھی بتا دیتا ہوں، سورائنم کو 1 ml میں دیں اور 15 دن بعد یا مہینے بعد اس کو رپیٹ کریں، بار بار اس کو رپیٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ دیر پا یہ ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہے، جلد ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس لیے بار بار رپیٹ اس کو نہیں کرنا، کوئی بھی میڈیسن اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں اس کی پوٹینسی کو، کس میڈیسن کی کس پوٹینسی کو کس طرح رپیٹ کرنا ہے۔ سورائنم کے بعد ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے سلفر۔ سلفر ان لوگوں کی دوا ہے جو لاپرواہ ہوتے ہیں، جو گندے ہوتے ہیں، جو نہاتے نہیں، نہانے سے ڈرتے ہیں اور اپنی بیماری سے بھی کچھ لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک سے اپنا علاج نہیں کرواتے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ کھردرا ہوتا ہے، نہانے سے ڈرتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی ہی زبردست علامت ہے، میں اکثر اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوں کہ نہانے سے آپ کے جو سورائسس کی خارش ہے وہ نہانے سے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ اگر مریض کہے کہ ڈاکٹر صاحب نہانے سے خارش بڑھ جاتی ہے تو میں اس کو سلفر 30 دیتا ہوں۔ اس کو 200 یا 1 ml یا CM پاور میں دینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ بعض دفعہ ہائی پاور میں بڑھا دیتی ہے مرض کو، لہٰذا سلفر 30 دیں، 1 ہفتہ دیں، صبح خالی پیٹ 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں دیں، صبح خالی پیٹ دیں، اور پھر 1 ہفتہ دیں، اور 1 ہفتے مزید جو ہے آگے 1 ہفتہ ناگا کریں، نہ دیں، اس طرح پھر 1 ہفتہ دیں، پھر اس طرح 1 ہفتہ جو ہے وہ نہ دیں، یعنی کہ اس کو بار بار مسلسل رپیٹ بھی نہیں کرنا، اور ڈیلی 1 ڈوز دینی ہے، صبح خالی پیٹ دینی ہے سلفر 30 کی۔ اگر مریض کو نہانے سے خارش، اس کی سورائسس میں نہانے کی جو ہے خارش بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت نفیس ہوتا ہے، پتلا دبلا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ درمیانے یا موٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر دبلے پتلے ہوتے ہیں، نفیس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ان کی مینٹلی جو سمٹم ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ جو آرسینک ایلبم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں فوری ٹھیک کر دیں، یعنی سلفر جو ہے وہ بڑا لاپرواہ ہے، اور آرسینک ایلبم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فوری ٹھیک کر دیں، میں ابھی ایسی کوئی دوائی دیں، میں رات کو دوائی کھاؤں اور میں صبح ٹھیک ہو جاؤں، یعنی وہ بہت جلد ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے صحت کی تشویش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آرسینک ایلبم کو جو ہے وہ سردی بھی بڑی لگتی ہے، سردیوں سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ اس میں بدبو بھی آتی ہے، اس کو خارش بھی ہوتی ہے، سرخی بھی ہوتی ہے، اور رات کو بستر میں اس کو خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی رات کو کہہ لیں کہ جب وہ بستر میں لیٹتا ہے اور 2 بجے تک اس کی خارش ختم نہیں ہوتی اور کھجلا کر رہ جاتا ہے۔ تو ایسا سورائسس جو اس طرح کا پیشنٹ ہو، جو بہت جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہو اور اس کو رات کو بستر کی گرمی سے خارش بڑھ جاتی ہو اور آگ کی ہیٹ سے اس کو سکون ملتا ہو، سردی سے بھی اس کی خارش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بستر کی گرمی سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن آگ کی ہیٹ سے اس کو سکون ملتا ہے، وہ آرسینک ایلبم ہوتا ہے۔ بہت بے چین ہوتا ہے، اس کو جب خارش ہوتی ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دل گھبراتا ہے میرا، بڑی بے چینی ہوتی ہے مجھے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس قدر خارش ہوتی ہے، وہ آرسینک ایلبم ہوتا ہے۔ کھجلا کر وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جگہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آرسینک ایلبم ہوتا ہے، اس کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، وہ آرسینک ایلبم ہوتا ہے۔ آرسینک ایلبم کے بعد آرسینک ایلبم کو 200 میں دیں یا 30 میں دیں، ڈیلی یہ خوراک دیں اور مسلسل دیں، اس میں ناغہ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی سیف میڈیسن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس موٹے لوگ، ایسے لوگ جو موٹے گول ہوں، جن کے چہرے پھولے ہوئے ہوں اور ان کی جو سورائسس چنبل ہے اس میں لیسدار مواد بہتا ہے، ان کو اکثر قبض رہتی ہے اور اکثر ان کے ہاتھوں یا پاؤں پر یا جوڑوں پر، ٹھیک ہے، جوڑوں پر، کونیوں پر ان کو چنبل ہے، سورائسس ہے، تو وہاں پر گریفائٹ دیں اور وہاں پر لیسدار پانی بہتا ہے اور وہ پانی جمتا ہے اور تھوڑی سی تہ بناتا ہے، پتلی سی تہ بناتا ہے، اور وہاں پر خارش کرنے سے تھوڑا سا خون بھی نکلتا ہے، تو وہ گریفائٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو گریفائٹ
30 دیں. اس کو بھی 200 یا 1 ایم یا CM پاور میں نہیں دینا. گریفائٹس کو بھی 30 پاور میں سلفر کی طرح دینا ہے، لیکن اس کو 30 پاور میں ڈیلی ایک ڈوز دیں، ایک ہفتہ دیں. اس کے بعد جو ہے اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا، پھر کچھ ایک ہفتہ نہ دیں. پھر اس طرح گریفائٹ جو ہے وہ اگر جب تک اثر کرے جو ہے اس وقت تک بار بار اس کو رپیٹ نہ کریں. 30 کے ایک ڈوز دیں، ایک ہفتہ دیں، پھر اس کو رپیٹ کرنا بند کر دیں. ایسا ایسا خود ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا پھر اس طرح سلفر گریفائٹ کی جو ہے وہ چند ڈوز دیں، یعنی اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا. اور ہائی پاور بھی اس کی نہیں دینی. گریفائٹ کے بعد ہے پیٹرولیم. پیٹرولیم سردیوں کا اگزیما، خشک رف سکن، خشک ہو، رف ہو، اس میں کٹ لگتا ہو اور سردیاں ہوں تو پیٹرولیم ہے. اور وہاں پر کٹ ہو وہ اکثر ہاتھوں پر بھی ہو سکتا ہے، چہرے پر، جہاں پر سکن جو ہے وہ سردیوں میں ڈیزیز آئے گی، رف ہوگی اور وہاں پر کریک کٹ لگیں گے. پیٹرولیم دیں، پیٹرولیم 30 میں دیں. روزانہ خوراک دیں، انشاءاللہ پیٹرولیم جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی. 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ڈیلی خوراک پیٹرولیم کی دیں. پیٹرولیم کے بعد ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے رسٹاکس. رسٹاکس سورائسس کی بہترین میڈیسن ہے. رسٹاکس کا جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتی ہے. رسٹاکس کے اندر بھی جو ہے وہ سرخی زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ، اور اسکن جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، ابری ہوئی ہوتی ہے، اور شروع میں سرخی مائل ہوتی ہے، بعد میں سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اور اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے. بستر کی گرمی سے خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مریض جو ہے وہ خارش سے اس کے اندر بھی بہت زیادہ آرسینک کی طرح بے چینی ہوتی ہے. مریض جو ہے وہ سکون میں نہیں ہوتا. اور رسٹاکس کی ایک اور بڑی خاص علامت ہے کہ اس کی زبان کی نوک جو ہے وہ بھی سرخ ہوگی. تو رسٹاکس کا جو پیشنٹ ہے اس طرح اس کا پیشنٹ ہے بے چین ہوگا، تو آپ اس کو رسٹاکس دیں. آبلے ہو سکتے ہیں، پیپ والے آبلے ہو سکتے ہیں رسٹاکس کے اندر. اگر آبلے ہوں تو وہاں بھی رسٹاکس بہترین کام کرے گی. رسٹاکس 200 میں دیں، ڈیلی دیں، یا 30 یا 200 میں دیں، ڈیلی دیں، اور ڈیلی یہ خوراک دیں. اس کے اندر ناغہ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی سیف میڈیسن ہے. رسٹاکس کے بعد ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے اینٹیمونیم کروڈم. اینٹیمونیم کروڈم ان لوگوں کی دوا ہے کہ جن کا معدہ خراب رہتا ہے، معدے کے اندر تذابیت بہت زیادہ ہے، ان کے ناخن بھی خراب ہوتے ہیں. اگر ناخن بھی خراب ہیں اور ناخن جو ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہیں، اگر سکن پرابلم خراب ہے اور سکن کے اوپر جب وہ مواد بہتا ہے اور مواد جو ہے وہ کانٹوں کی طرح رف ہو جاتا ہے اور وہ بڑا تیز ہوتا ہے، کانٹوں کی طرح کھردرا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اینٹیمونیم کروڈم دیں. اینٹیمونیم کروڈم کی جو زبان ہے وہ بہت وائٹ ہوگی، سفید ہوگی زبان. اینٹیمونیم کروڈم سفید زبان، معدے کی تذابیت خرابی کی وجہ سے اگر سکن پرابلم ہے تو اینٹیمونیم کروڈم دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیسن ہے کلکیریا سلف. اگر سکن جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ زردی مائل ہے، تر ایگزیما ہے، زرد رنگت ہے، تو کلکیریا سلف 200 میں ڈیلی خوراک دیں. اگر خشک ایگزیما ہے اور رنگت سفید ہے، میں نے ایسا بچہ دیکھا، میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا جس کو بچپن سے ایگزیما تھا، یہ سورائسس کا مسئلہ تھا، اور پوری باڈی پر چھوٹے چھوٹے بڑے پوری باڈی پر اس کے دائرے بنے ہوئے تھے، اور اس کی جو رنگت تھی وہ سفید تھی، جیسے پاؤڈر چھڑکا ہو، سفید پاؤڈر. تو میں نے اس کو کالی سلف دی. کالی سلف 200 طاقت میں ڈیلی خوراک دی. 2-3 ماہ میں اس کی پوری باڈی الحمدللہ صاف ہو گئی، اور وہ ماشاءاللہ بہترین ٹھیک ہے. سفید رنگت ہو تو خشک ایگزیما، اور سفید رنگت ہو تو کالی سلف 30 طاقت میں یا 200 پاور میں ڈیلی خوراک دیں. اس کے علاوہ اگر سورائسس میں سکن خراب ہو اور خارش نہ ہو تو پھر کون سی دوا دینی ہے؟ اگر خارش نہیں ہے، سکن خراب ہے، تو پھر اور پرانا مسئلہ ہے، ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہا، پرانا مسئلہ ہے، تو آپ سفلینم CM دیں. سفلینم CM کی 1 ڈوز دیں. مہینے بعد اس کو رپیٹ کرنا ہے یا 15 دن بعد اس کو رپیٹ کرنا ہے، بار بار رپیٹ نہیں کرنا. سفلینم CM کی 1 ڈوز دیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں خارش نہیں ہوتی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور میڈیسن ہے مزیریم.
مزیریم کی پہچان یہ ہے کہ مزیریم کی جو سکن ہوتی ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے، اس میں جو رطوبت بہتی ہے وہ اوپر جم کے بہت موٹی تہ جما دیتی ہے، جیسے لیپ کیا ہوا ہو۔ تو لیپ کیے ہوئے ہو جیسی کوئی سکن ہو، سورائسس ہو، تو اس کی دوا مزیریم ہے۔ لیکن مزیریم کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ 200 پاور میں ویکلی ایک ڈوز دیں، اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا۔ مزیریم 200 کو ویکلی ہفتے بعد 5 قطرے دینے ہیں، بس بار بار رپیٹ نہیں کرنا، صبح دوپہر شام بالکل نہیں دینا۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو سورائسس پر۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل صاحبی، اور اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں، میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، اور میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اکثر کامنٹس باکس میں جواب نہیں دے پاتا۔ آپ کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد بھی آپ میرے رپلائی کا جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کیا کریں۔ انشاءاللہ میں ہر کانٹیکٹ کرنے والے کو رپلائی ضرور دوں گا۔ اور اپنا یہ جو سورائسس کا ٹریٹمنٹ ہے، اس میں ایک پرہیز بھی یہاں بتاتا چلوں، پرہیز میں بتانا بھول گیا کہ اس میں جو ہے وہ مرچ مسالے سے اور مرغن غذاؤں سے اور انڈا اور گوشت سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویجیٹیرین ہو جائیں، سبزیاں استعمال کریں، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت صبر آزما ہے، تحمل سے، صبر سے کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی جو ہے وہ مریض کو بڑے تحمل سے اور صبر سے دوائی دینی پڑتی ہے، بار بار ریپیٹ نہیں کرنی، بہت زیادہ دوائی نہیں دینی، اور مریض کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے بہت زیادہ دوائی نہیں کھانی، بہت تھوڑی ڈوز لینی ہے، اور پھر انتظار کرنا ہے، اپنی سکن پرابلم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے۔ لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے اپنی میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ کروائیں، پھر اس کی ڈوز جو ہے اس کی کنڈیشن وائز رپیٹ کریں، تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سورائسس کا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ چونکہ زیادہ دیر ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو، یا وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ دیتے ہیں، بعد میں وہ نہیں آتے، تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ ساری زندگی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ طریقے سے علاج نہیں کرواتے۔ بہت صبر آزما علاج ہے، یعنی صبر کے ساتھ مریض کو بھی علاج کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر کو بھی بڑے صبر کے ساتھ دوائی دینی پڑتی ہے۔ نہ تو دوائی پہ دوائی چینج کریں، نہ اس کو بار بار رپیٹ کریں۔ اس لیے میں نے ہر دوائی کو اس کی پاور بھی ساتھ بتائی ہے کہ اس کو رپیٹ کیسے کرنا ہے، اور ہر دوائی جو ہے اس کی ڈوز بھی بتائی ہے۔ تو لہٰذا بہت صبر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، پیشنٹ کا یا آپ خود ہیں اپنا بھی۔ لیکن کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں، سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل صاحبی۔